السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب ممبران کو اپنے او فارسی سیکھیں گروپ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. ما امروز درس 13 کتاب 4 را می‌خوانیم. آنچه در این درس ما می‌خوانیم متن‌های امروز درسمون اخلاق خوش و گذشت. واژه‌های جدید هم خیلی زیاد داریم. نقطه ها پسوندگاه و 2 نقطه جدید داریم و امروز بیشتر بدانیم سلام بهترین روش ارتباطی می باشد. خب درس را شروع می کنیم. اخلاق خوش و گذشت، اچھا اخلاق جو بہترین ہو. روزی یکی از مردم شام به مدینه آمد. ایک روز شام کے علاقے سے، شام کے شہر سے ایک بندہ خدا یا مدینہ حضرت امام حسن علیہ السلام را در کوچه دید و شناخت. حضرت امام حسن علیہ السلام کو گلی میں دیکھا اور پہچان لیا. او نہ تنہا به حضرت امام حسن علیہ السلام سلام نہ کرد بلکہ به او دشنام هم داد. اس شخص نے نہ فقط امام حسن علیہ السلام کو سلام نہیں کیا بلکہ نعوذ باللہ ان کو گالیاں بھی دی. و تا می توانست از امام حسن علیہ السلام و حضرت علی علیہ السلام بدگویی کرد، اور جتنا حد تک اس سے ہو سکتا تھا اس نے مولا امام حسن علیہ السلام اور مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں بدگویاں کی، غلط باتیں کی. امام حسن علیہ السلام ہیچ نہ گفت و صبر کرد. امام حسن علیہ السلام نے کچھ بھی نہ کہا اور صبر کا دامن تھامے رکھا تا مردم شامی ساکت شود. مولا امام حسن علیہ السلام نے صبر کیا اس حد تک کہ جو شام سے آنے والا شخص تھا وہ خاموش ہو گیا. باتیں بدگویاں کر کر کے خاموش جب ہوا، آنگاه به او سلام کرد و با خوشرویی و مهربانی از حالش پرسید و فرمود. اس وقت جب وہ خاموش ہو گیا تو مولا امام حسن علیہ السلام اس کو سلام کیا، اس شخص کو، اور خوش اخلاقی اور مہربانی سے اس کا حال پوچھا اور فرمایا گمان می کنم غریب ہستی. مولا نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ یہاں پر غریب ہیں. غریب سے مراد یہ نہیں کہ پیسے والے نہیں ہیں، بلکہ آپ یہاں کے نہیں ہیں، بے وطن ہیں، آپ اس شہر کے نہیں ہیں. غریب یعنی بے وطن ہو. جو شخص جس کا کوئی یہاں پہ جاننے والا نہ ہو اسے فارسی میں کہتے ہیں غریب. غریب ہستی. ما را نمیشناسی و از رفتار و کردار ما چیزی نمیدانی. مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ آپ یہاں کے رہنے والے نہیں ہو، یہاں کے باسی نہیں ہو، اور ہمیں نہیں پہچانتے آپ لوگ. مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ ہمارے کردار اور رفتار سے واقف ہی نہیں ہیں. گفته های معاویه تھوڑا فریب داد است. معاویہ کے کہنے کی وجہ سے آپ لوگ فریب میں آ چکے ہیں. جس طرح امیر شام نے کہا ہے آپ نے ان کی باتیں مان لی ہیں. آنچه درباره پدرم گفتی درست نیست. مولا نے فرمایا وہ چیزیں، وہ بدگوئیں جو کہ تم نے میرے بابا علی مرتضیٰ کے بارے میں کہی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. ولی چون قصد بدی نداری و فریب خورده‌ای تو را می بخشم. مولا نے فرمایا کہ جو چیزیں آپ نے میرے بابا کے بارے میں بتائی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، مگر یہ کہ تیرا ارادہ نہیں تھا ہمارے بارے میں اس طرح ناسازوار کہنا، بلکہ تو نے فریب کھایا ہے، غلط سنا ہے، اس وجہ سے ہم تمہیں بخش رہے ہیں. ہر چه لازم داری بگو تا به تو بدم. مولا نے فرمایا جس چیز کی بھی تجھے ضرورت ہے آپ بتاؤ میں بھی دیتا ہوں. اگر لباس نہ داری به تو لباس میدم. مولا نے فرمایا اگر آپ کے پاس لباس نہیں ہے تو بتاؤ میں تجھے لباس پہناتا ہوں. اگر محتاج ہستی بے نیازت می کنم. اگر کسی چیز کی ضرورت ہے آپ کو میں آپ کو وہ ضرورت ہی پوری کر دیتا ہوں. اگر راندے شدہی پناہت می دہم. اگر یہاں پہ غریب ہو، اگر یہاں پہ کسی کو نہیں پہچانتے، اگر یہاں پر مہمان، اگر مثال کے طور پر آپ مہمان ہیں تو آؤ میں تجھے اپنی میزبانی میں لیتا ہوں، آ جاؤ میرے گھر میں آپ کو پناہ دیتا ہوں. پس
بے خانے من بھی اور مہمان بھی من باش. اگر تیرا یہاں کوئی جاننے والا نہیں ہے، اگر تو رہنا چاہتا ہے یہاں پر تو آ جاؤ، میرا گھر حاضر ہے، میں تجھے اپنا مہمان بناتا ہوں. اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد. آن مرد وقتی اخلاق خوش و گذشت امام حسن علیہ السلام را دید از گفتار خود شرمنده شد. اس وقت وہ مرد جب امام حسن علیہ مجتبی علیہ السلام کا اخلاق دیکھا تو اپنے رفتار و کردار سے شرمندہ ہو گیا. گریست و گفت، شرمندہ ہوا اور رونے لگا اور کہنے لگا، اے پسر پیغمبر، برائے من ثابت شد کہ تو امام و جانشین پیغمبر ہستی. اے اللہ کے پیغمبر کے بیٹے، مجھے اب معلوم ہو چکا ہے، میرے لیے ثابت ہو گیا ہے کہ تو امام ہے اور پیغمبر کا جانشین ہے. خدا بہتر می داند کہ چھ کسی را امام و پیشوا قرار دارد. خداوند متعال بہتر جانتا ہے کہ کس کو امام اور جو پیشوا ہو وہ قرار دے. اے پسر رسول خدا، بے خدا سوگند تب حال خیال می کردم کہ تو و پدرت بدترین مردم ہستید. اے اللہ کے رسول کے بیٹے، خدا کی قسم ابھی تک میں یہ سوچ رہا تھا، میرے خیال میں یہ تھا کہ تم اور تمہارا بابا ان لوگوں میں بدترین لوگ ہیں. اما اکرون فہمیدم کہ شما بہترین مردم روی زمین ہستید، مگر ابھی مجھے پتہ چلا، ابھی میں سمجھا ہوں کہ اس روی زمین پر بہترین لوگوں میں سے بہترین شخصیت آپ کی ہے. سپاس آن مرد ہمراہ امام حسن علیہ السلام به خانه ایشان رفت و مہمان آن حضرت شد. اس کے بعد وہ شخص امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ساتھ ان کے گھر میں گیا اور مولا کے مہمانی میں رہا اور مولا ان کے میزبان رہے. پاسخ دهید. مرد شامی وقتی حضرت امام حسن علیہ السلام را دید چه کرد؟ امام حسن علیہ السلام هنگامی که رفتار زشت آن مردم را دید چه گفت؟ چرا آن مرد شامی از گفتار خود شرمنده شد و گریست؟ هنگامی که کسی از روی نادانی به شما بد میگوید چگونه به او پاسخ میدهید؟ گذاشت یعنی چه و چه وقت باید گذاشت کرد؟ گذاشت کا معنی یعنی معاف کر دینا، خوش اخلاقی اور معاف کر دینا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. واجہ جدید بخشیدن، وہیں بخشیدن کا مطلب ہے گذاشت، جس طرح آپ کبھی کہا ہے معاف کر دینا، گذاشتن. اگر اشتباہات دیگران بے بخشیم خداوند ہم اشتباہات ما را می بخشد. اگر ہم دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیں گے خداوند متعال ہماری غلطیوں کو بھی معاف کر دے گا انشاءاللہ. بدگوئی وہیں کسی دوسرے افراد کے بارے میں غلط بولنا. بدگویی کردن و دشنام دادن به دیگران بسیار ناپسند است. کسی کے بارے میں بدگویی کرنا اور گالیاں دینا دوسروں کو یہ بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے. بلکہ اردو فارسی میں بلکہ بولتے ہیں. ما نباید پدر و مادر خود را ناراحت کنیم بلکه باید به گونه‌ای باشیم که آنها خوشحال شوند. کہتے ہیں کہ ہمیں والدین کو ناراض نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ وہ خوشحال رہیں. بی نیاز کردن یعنی کچھ افراد کو اتنا حد تک دے دینا کہ وہ کسی چیز کے نیاز مندی نہ ہو. اگر انسان خداوند کمک بخواهد خداوند او را بی نیاز خواهد کرد. اگر انسان خداوند متعال سے مدد چاہے گا تو خداوند متعال اسے اتنا مدد کرے گا کہ وہ کسی اور کا محتاج نہیں ہوگا، بے نیاز ہو جائے گا. پناہ دادن وہیں پناہ دینا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. سال گذشته وقتی هوا خیلی سرد شده بود پدر بزرگم به برخی از کودکان فقیر خیابانی پناه داد و آنها را به خانه خود آورد. کہتے ہیں کہ پچھلے سال جب ہوا بہت ٹھنڈی ہو چکی تھی میرے جو دادا بزرگوار ہیں وہ جو فقیر بچے تھے جو کہ روڈ پہ سوتے تھے ان کو اپنے گھر میں پناہ دیا، ان کو لے کر آئے. پیشوا وہ امام اور رہبر کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. فاصد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علیہ السلام پیشوای اول مسلمانان است کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مولا علی المرتضیٰ مسلمانوں کے پیشوا رہبر امام اور نائب تھے.
تا به حال یعنی تاکنون تا ابھی تک من تا به حال به کشور چین سفر نکردم ولی میخوام تابستان با دوستان به آنجا بروم. کہتے ہیں کہ میں ابھی تک چین کے ملک چین کا سفر نہیں کیا مگر میں چاہتا ہوں کہ اس گرمیوں کی چھٹیوں میں کیا کروں، میں اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں چلا جاؤں. ثابت شدن یعنی ثابت شدن کے مطلب یعنی ابھی مجھے پتہ چلا ہے، معلوم ہوا ہے. وقتی متوجہ شدم دوستم به پدر و مادرش بسیار احترامی گزارد برای من ثابت شد کہ وہ انسانی باد آباس ہے. کہ جب مجھے پتہ چلا کہ میرا جو دوست ہے وہ اپنے والد اور والدہ کا بہت ہی احترام کرتا ہے تو مجھے میرے لیے ثابت ہو گیا، بس مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ بہت ہی اچھا انسان ہے، باادب انسان ہے. جانشین نمائندہ کو کہتے ہیں. پس از درگذشت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ حضرت آیت اللہ خامنه‌ای به عنوان جانشین شاه انتخاب شد کہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد حضرت آیت اللہ خامنه‌ای رہبر معظم جو ہے نا ان کے بعد ان کے جانشین ہوئے، نمائندہ ہوا ہے. خیال کردن وہیں گمان کرنے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. دشمنان اسلام خیال میں کردن پس از مرگ پیامبر دین اسلام از بین می رود. جو اسلام کے دشمن تھے وہ خیال کر رہے تھے کہ رسول خدا کی وفات کے بعد دین اسلام کیا یہ چلا جائے گا، دین اسلام ہی ختم ہو جائے گا. دشنام غالم کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، گالی دینا، برے بات کرنا. دشنام دادن بے دیگران نشان ضعیف بودن و بید باست کہ دوسروں کو گالی دینا اور بدگوئی کرنا یہ کیا ہے؟ انسان کا خود ضعیف ہونا ہے، کہ انسان یہ ناتواں ہے، یہ ضعیف ہے، یہ بے ادب ہے. راند شدن کے معنی راند شدن اس کا مطلب ہے کہ جس طرح عرض کیا ہے کہ جو بے وطن ہو اس کو کہتے ہیں کہ راند شدن. مردم فلسطین بے اجبار از کشورشان راند شده اند کہ جو فلسطین کے لوگ ہیں وہ اپنے ملک سے بے وطن ہو گئے ہیں. سوگند یعنی قسم کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. شیطان سوگند خورد است کہ انسان را گمراہ کند. شیطان نے قسم کھا رکھی ہے کہ انسان کو گمراہ کرے گا. شرمندہ کو اردو الفاظ میں شرمندہ کہتے ہیں. من به خاطر موفق نشدن در درس‌ها در مقابل پدر مادر و استادم شرمندہ شدم. میں اپنے جو دروس تھے، اپنے جو کلاسز تھی اس میں فیل ہو گیا، اسی وجہ سے میں اپنے والدین، ماں باپ اور استاد کے سامنے سے شرمندہ ہو گیا. صبر کرنے کے بارے میں یعنی صبر کرنا ہوتا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در مقابل بی ادبی افراد جاہل صبر میکرد کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو بے ادب لوگ تھے ان کے مقابلے میں جو جہل بھی تھے، بے ادب تھے، ان کے مقابلے میں رسول خدا کیا کرتے تھے؟ صبر کرتے تھے. غریب وہیں جس طرح عرض کیا ہے جو بے وطن ہو، جو کوئی بھی اس شخص کو نہ جانتا ہو تو اسے کہتے ہیں غریب یا غریب ہے. من وقتی وارد ایران شدم غریب بودم ولی الان دوستان زیادی دارم کہ جب بھی میں ایران میں داخل ہوا، ایران میں آیا تو میں اس وقت غریب تھا، بے وطن تھا، کوئی مجھے جانتا نہیں تھا، مگر ابھی میرے بہت سارے دوست ہیں جاننے والے. فریب خوردن یعنی فریب کھانا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. انسان باهوش هیچگاه از سخنان و کارهای دشمن فریب نمیخورد. جو انسان چلاک انسان ہوتا ہے وہ کبھی بھی دوسروں کے باتوں میں اور کاموں میں جو دشمن ہوتا ہے اس میں فریب میں نہیں آتا. فریب دادن یعنی فریب دینا. اوپر دھوکہ کھانا دوسرا ہے، یہ فریب دادن یعنی دھوکہ دینا. شیطان ہمیشہ انسان ہر فریب میں تھا. شیطان ہمیشہ انسان کو دھوکے میں دیتا ہے، دھوکے میں ڈالتا ہے. قصد یعنی میرا ارادہ کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. قصد یعنی ارادہ. پدرم قصد دارد. والد گرامی کا ارادہ یہ ہے کہ ماشین شرا بے فروشت و ایک ماشین جدید بے خرد. میرے والد گرامی کا ارادہ یہ ہے کہ جو یہ والی کار ہے، یہ والی جو گاڑی ہے اس کو بیچ دے اور ایک نئی گاڑی لے. کردار کو رفتار کردار ایک معنی میں آنا ہے. کردار ہر شخص نشان ادب اوست. ہر شخص کا کردار اس کے ادب کا ظاہر کرتا ہے. گریستان رونا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام در دوری فرزندش یوسف علیہ السلام آن قدر گریست کہ چشمانش نبی نشد. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی دوری کی وجہ سے اتنا روئے کہ اپنے آنکھوں سے محروم ہو گئے، اپنے نبی نہ ہو گئے. گفتار وہیں کلام کے بارے میں رفتار و گفتار سخن جو ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے. گفتار امام معصوم علیہ السلام بہترین رہنمائی زندگی انسان است کہ امام معصوم علیہ السلام کا کلام اور گفتار انسان کی زندگی کی رہنمائی کے لیے بہترین ہے.
گفتگی یعنی جو کہا گیا ہے، جو حرف بولا گیا ہے، جو کلام کیا گیا ہے. من ہمیشہ از گفتگی استاد استفاده میکنم. میں ہمیشہ استاد کے کلام کے سے استفادہ کرتا ہوں، جو استاد کہتا ہے اس سے استفادہ کرتا ہوں. لازم داشتن لازم کسی شخص کو جو چیز لازم ہوتی ہے، احتیاج ہوتی ہے. خواہرم برای خریدن پارچه 20,000 تومان پول لازم داشت کہ من به او دادم. میری جو بہن ہے اسے جو ہے نا پارچہ لباس خریدنے کے لیے 20,000 تومان اس کو ضرورت ہے تو میں نے اسے دیا. مہمان کو اردو فرد مہمان بولتے ہیں. دیشا برادرم و خانوادش مہمان ما بودند. جو پچھلی رات میرے بھائی اور ان کی جو فیملی تھی وہ میری مہمان تھی. ما با شیرینی و چائے از آنها پذیرائی کردیم. ہم نے کیا کیا ہے؟ مٹھائی اور چائے کے ساتھ ان کی پذیرائی کی، ان کو دیا. نہ تنہا یعنی نہ فقط بلکہ این دانش جو نہ تنہا خوب درس میخواند بلکہ به هم کلاسش هم کمک میکند. یعنی یہ جو طالب علم ہے نہ فقط خود اچھی طرح پڑھتا ہے بلکہ دوسروں جو کلاس ان کی کلاس روم والے ہیں، کلاس والے ہیں، دوست، ان کی بھی مدد کرتا ہے. واجہ یہ مخالف بدگویی کردن یعنی تعریف کردن. غریب آشنا، گذاشتن یعنی بخشیدن، انتقام گرفتن. گمان یقین، راندن پناہ دادن. فریب دادن فریب خوردن. گریستن خندیدن. مہمان میزبان. نقطہ نقطے میں دیکھیں پسماند یعنی گاہ جو پسماند ہے. لطفاً بے ان ترکیبات توجہ کنید. صبح پلس گاہ، صبح گاہ یعنی صبح کا وقت. سحر گاہ یعنی سحر کا وقت. آن گاہ یعنی اس وقت. اکنون بے ان ترکیبات توجہ کنید. درمان گاہ، درمان گاہ یعنی جہاں پر علاج معالجہ کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں درمان گاہ. فرود گاہ جہاں پر محل فرود آمد ہوا پیما، جہاں ہوا پیما جو ہوتا ہے، جو جہاز ہوتا ہے وہ نیچے آتا ہے، ایئرپورٹ کو کہتے ہیں فرود گاہ. ایست گاہ مکان توقف استادن، جہاں پر کوئی چیز آ کر رکتی ہے، چاہے گاڑی ہو، چاہے کوئی بھی ماشین ہو، بس اسٹاپ جسے کہتے ہیں یا بس کہتے ہیں، وہ جو چیز آ کر رکتی ہو کسی جگہ پر اسے کہتے ہیں یہ ایست گاہ ہے، رکنے کی جگہ ہے. آپ نے متوجہ ہو گئے آپ نے کہ گاہ جو ہے نا دو طریقوں سے گاہ آتا ہے. اچھا جی، توجہ کرنا ہے. بعد از واجہ مانند گفت فرمود یا می فرماید می گوید. کہتے ہیں کہ جب کوئی ان الفاظ کے بعد گفت یعنی کہنا، کہا، فرمود فرمایا، می فرمایا فرماتے ہیں، می گوید کہتے ہیں، دو نقطے آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمود. فرمود کے بعد می فرماید یا گفت یا می گوید کے بعد دو نقطے جو آتے ہیں، اگلا والا جو جملہ اصلی جملہ یوز ہوتا ہے، شامل ہوتا ہے کہ جمع آوری ہیزم از صحرا بمن، کہ صحرا سے لکڑیاں کا اکٹھا کرنا میرے ذمہ. یارانہ پیغمبر گفتاند ہے یعنی پیغمبر علیہ السلام کے جو اصحاب تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ شما زحمت نہ کشی، یا رسول اللہ آپ تکلیف نہ کریں، ہم مثال کے طور پر یہ چیزیں لے آتے ہیں. تو یہ دو نقطے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب یہ دو نقطے کب آتے ہیں کہ جب گفت فرمود می فرمایت می گوید کے بعد نقطے آتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، کیا فرمایا وہ اگلا جملہ ہوتا ہے. و امروز بیشتر میدانیم سلام بہترین روش ارتباطی، کہ جو سلام ہے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کا بہترین طریقہ ہے. 6 سنت و رسم زیبایاس، کیا بہترین سنت ہے اور کیا بہترین رسم ہے. و 6 کلمہ یہ پرمانے، کہ جس کا معنی بہت ہی جو کلمہ ایسا ہے کہ جو معنی دار ہے. در قرآن مجید نقاط زیبائی دربار سلام آمدیاس، قرآن مجید میں بہت ہی خوبصورت نقطے سلام کے بارے میں آئے ہیں. کیا آئے ہیں؟ بہشتیان در بہشت تسبیح خدا می کنند و با سلام به یک دیگر تهنیت می گویند. کہ قرآن مجید مثلا سورہ یونس میں آیا ہے جو آیت نمبر 10 ہے، اس میں آیا ہے کہ جو بہشت والے ہوتے ہیں وہ بہشت میں خداوند متعال کی تسبیح کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں، سلام و تہنیت کرتے ہیں. یا دوسرے جملے میں دیکھیں فرشتگان با پیام بشارت نازد ابراہیم آمدن و سلام گفتن و ابراہیم نے اسلام گفت، کہ فرشتے جو ہیں نا بشارت لے کر، پیام لے کر، پیغام لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک ہے اور ان کو سلام کہا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کو سلام کہا.
پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند سلام کردن به برادر ایمانی هنگام دیدار با یک دیگر از حقوق اسلامی است. رسول خدا علیه السلام نے فرمایا کہ جو سلام کرنا ہے، سلام کیا جو یہ ایمان والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو بھائی برادر ایمانی والے ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے ہنگام دیدار با یک دیگر، جب بھی ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں. آج حقوق اسلامیہ کہ یہ کیونکہ اسلام کے حقوق میں سے ہے کہ جب بھی دو برادر ایمانی جو لوگ دو بھائی آپس میں ملیں تو کیا کریں؟ سلام کریں. امام علی علیہ السلام فرمودند ثواب و پاداش سلام کردن 70 بخش است. 69 قسمت آن برای سلام کننده و یک قسمت آن برای پاسخ دهنده است. اللہ اکبر. مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ جان لو کہ ثواب، کس چیز کا ثواب اور اس کی جزا، کس چیز کی؟ سلام کرنے کی جزا اور ثواب کتنا ہے؟ کہتے کہ 70 مثلا گناہ 70 جو ہے نا اس کے پارٹ ہیں، حصے ہیں، 70 حصے ہیں سلام کے، جس میں 69 جو 69 جو حصے ہیں وہ سلام کرنے والے کو ثواب زیادہ ملتا ہے کہ جو پہل کرے گا. یا ایسے میں آپ کو سمجھاؤں کہ 70 نیکیاں ہیں، جو سلام پہل کرے گا اسے 69 نیکیاں ملے گی، اور وہ یک قسمت آن برائے پاسخ دہندے حاضر، جو جواب دے گا اس کا ایک حصہ ہے. یعنی 69 جو پارٹ ہیں، حصے ہیں، وہ سلام کرنے والے کے ہیں، اور ایک حصہ جو ہے نا وہ جواب دینے والے کا. آج نظر امام صادق علیہ السلام کی نظر میں کہتے ہیں کہ سلام بالا ترین ہدیہ تحفیاز کے یک انسان مومن بے برادر دینی تقدیمی کند. کہتے ہیں کہ سلام ایک بہت ہی بہترین اور اعلیٰ ترین ہدیہ و تحفہ ہے کہ ایک انسان ایک اپنے مومن بھائی کو جو دینی بھائی ہے اس کو دیتا ہے. بے فرمود ایشان ہنگامی کے بے یکی از برادران دین اسلامی کنیم باید با صدای بلند سلام بگویم، تصور نہ کنیم کہ مولا امام صادق علیہ السلام نے نیز فرمایا کہ جب بھی ایک بندہ ایک دینی بھائی سلام کرتا ہے تو کیا کرے؟ ضروری ہے کہ وہ بآواز بلند سلام کہے، اور یہ تصور نہ کرے کہ سلام میں ماں بھی جواب مان دے. یہ تصور نہ کرے کہ اب اس نے بلند آواز سے سلام کر دیا اور میرا سلام کرنے والا ہی کوئی نہیں ہے، کوئی اس کو جواب ہی نہیں دے گا. زیرا ممکن است واقعا سلام ہمارا نا شنید باشد. کہتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ اس نے بلند آواز سے سلام کیا ہو اور وہ سمجھے کہ میرا کوئی اب جواب ہی نہیں دے گا، بلکہ وہ سمجھے کہ اگلا بندہ شاید اس نے نہ سنا ہو. ممکن ہے وہ واقعا اس نے نہ سنا ہو. ہم چنین وقتی کے پاسخ سلام را می دهیم با صدای بلند پاسخ دهیم تا سلام کننده فکر نکند که پاسخ سلام مدد نشده است. ہاں جی، اب پہلے حصے میں جو بندہ سلام کر رہا ہے مولا فرما رہے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ آواز بلند سلام کرے، اور پھر یہ بھی تصور نہ کرے کہ جو میں نے سلام آواز بلند کر کے میں نے سلام کیا اگر بندہ نے کوئی جواب ہی نہیں دیا، بلکہ وہ یہ تصور کرے کہ میں نے تو اپنی طرف سے کوشش کر لی، شاید اگلا بندے نے نہیں سنا ہو، اور مولا دوسرے بندے سے کہہ رہے ہیں، مولانا فرما رہے ہیں کہ جو بھی بندہ کسی دوسرے بندے کو سلام کا جواب دے تو وہ بھی اب آواز بلند جواب دے، تاکہ اگلا بندہ جو سلام کرنے والا ہے وہ یہ نہ سوچے کہ جو میں نے سلام کیا اس کا کوئی جواب ہی دینے والا نہیں ہے. این را ہم بدانیم کہ سلام کردن عمل مستحب است اما جواب سلام واجب است. اس بہترین اس چیز کو آپ سمجھ لیں، آپ سب ممبران سمجھ لیں، سب مسلمان سمجھیں کہ سلام کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے، ثواب ملتا ہے. لیکن اگر کسی نے سلام کر لیا تو اس کا جواب دینا کیا ہو گیا؟ یہ واجب ہے. سلام کرنا مستحب ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے. اور مزید دیکھیں، فریب دادن، فریب خوردن، خیال کردن، ساکت شدن، شرمندے، نیاز داشتن، رنده شدن، مہمان، میزبان و پناہ دادن. امید کرتے ہیں آپ کو یہ دروس بہت ہی پسند آ رہے ہوں گے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات کریں گے. اپنے میزبان قاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت. خدا نگہدار شما باشد.